الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اے لوگو انتم الفقراء تم ہی محتاج ہو الی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف واللہ اور اللہ تعالیٰ هو الغنی وہی سب سے بے پرواہ الحمید سب تعریفوں والا ہے ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے ویأتی اور لے آئے بخلق جدید ایک نئی مخلوق وما ذالک اور نہیں ہے یہ علی اللہ اللہ تعالیٰ پر بعزیز کچھ مشکل ولا تزر اور نہیں بوجھ اٹھائے گی وازرۃ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان وزر اخری کسی دوسری کا بوجھ وان تدعو اور اگر بلائے گی مثقلۃ کوئی بوجھ سے لدی ہوئی جان الی حملھا اپنے بوجھ کی طرف لا یحمل تو نہیں اٹھایا جائے گا منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی ولو کان ذا قربا اگرچہ ہو وہ قرابت والا انما اس کے سوا کچھ نہیں تنذر تو ڈراتا ہے یعنی انذار اصل میں ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کے اندر خوف بھی ہو اور بات کو آگے پہنچا دینا بھی ہو انما تنذر اس کے سوا نہیں تنذر آپ ڈراتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخشون جو ڈرتے ہیں خشیت اصل میں ایسے خوف کو کہتے ہیں جس کے اندر تعظیم بھی موجود ہو اس کو خشیت کہتے ہیں اور اکثر طور پر یہ اس علم کی بنیاد پر ہوتا ہے جس سے انسان کو ڈرایا جا رہا ہوتا ہے یعنی انسان اس چیز کو جان رہا ہوتا ہے اس سے جو ڈرایا جائے اس کے لیے لفظ خشیت استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ الخشیۃ اشد من الخوف کہ جو خشیت ہے وہ خوف سے زیادہ سخت ہے یعنی کہ خوف سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ خشیت کا ہے انما تنذر اس کے سوا نہیں آپ ڈراتے ہیں الذین ان لوگوں کو یخشون ربہم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب دیکھے بغیر بن دیکھے واقاموا الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز ومن تزکا اور جو پاک ہوتا ہے فإنما تو صرف یتزکا وہ پاک ہوتا ہے لنفسہ اپنے لیے وإلی اللہ المصیر اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اپنے بندوں کو خطاب کرتے ہوئے اس بات پر تنبیہ کی ہے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے غنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہے وہ هو الغنی المحمود وہ غنی ہے سب سے بے پرواہ ہے سب تعریفوں والا ہے وہ اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر اپنے ناموں کے اندر اپنے افعال کے اندر کسی کا بھی محتاج نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور مخلوق لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت موجود ہے اور پھر اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کوئی بھی گناہ گار نفس جو ہے وہ کسی بھی دوسری نفس کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر انسان کو اس کے عمل کی ہی جزا ملے گی اور اگر قیامت کے دن وہ بوجھ سے لدی ہوئی جان اگر کسی کو گناہ کی طرف بلا لیتی ہے کہ جی میرے گناہ کو کچھ اٹھا لو تو اس کو کوئی جواب بھی نہیں دے گا اور کچھ بھی اس میں سے اٹھانے والا نہیں اگرچہ وہ پکارنے والا اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی آوازیں کیوں نہ دے وہ کوئی بھی اس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا اور پھر اگلے جملے کے اندر انما تنذر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ کے ڈرانے کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور نمازوں کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے
تو ان کو یہ نفع دیتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تزکیہ نفس کے اوپر، طہارت نفس کے اوپر اللہ رب العالمین نے ان کو ابھارا ہے، اور فرمایا کہ کوئی بندہ اگر تزکیہ اختیار کرتا ہے تو اس کا نفع اسی کو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی تمہارا لوٹنا ہے۔ اب ذرا ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان آیات کی تفسیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آیت کی تفسیر سے پہلے جو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تربیتی باتیں بیان کی ہیں، پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت کے اندر یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس حالت کو بیان کیا ہے کہ جس سے انسان کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، ہر وقت انسان کے ساتھ وہ حالت لگی ہوئی ہے، اور وہ حالت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف محتاج کی۔ کیوں کہ انسان کسی بھی حالت میں ہو، کچھ بھی وہ کرنا چاہتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کا ہی محتاج ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے وہ مانگے بھی نہیں۔ تو انسان سب کے سب وہ اللہ رب العالمین کی طرف محتاج ہیں ہر چیز میں۔ اب یہ جو وجود ہمارا ہے، اس کے وجود کے اندر بھی ہم کس کے محتاج تھے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ یہ اگر وجود اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتے تو کیا یہ وجود ہمارا موجود ہوتا؟ نہیں۔ اور یہ جو ہمارے اعضاء موجود ہیں، ہمارے اندر قوت موجود ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ قوت طاقت نہ رکھتا کسی بھی کام کرنے کی، تو کیا ہم کچھ کام کر سکتے تھے؟ نہیں۔ پھر اسی طرح جو ہم رزق حاصل کرتے ہیں، یا جو ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، ہم سب کے سب اس کے حصول کے اندر محتاج ہیں، کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل اور احسان نہ کرتا، ہمارے معاملات کو آسان نہ کرتا، تو کیا ہم رزق کو حاصل کر سکتے تھے؟ کیا ہم نعمتوں کو حاصل کر سکتے تھے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں حاصل کر سکتے تھے۔ اگر کوئی ہمیں تکلیف دیتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، یا ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، ہم پر کوئی پریشانی تکلیف آتی ہے، اب وہ تکلیفوں کو اور مصیبتوں کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہم سے وہ تکلیفیں دور نہ کرے، کیا ہم اپنی تکلیف کو ہٹا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہم بخار ہمیں ہو جائے کہ اپنے بخار کو ہم دور کر دیتے؟ نہیں۔ چوٹ ہمیں لگ جائے کہ ہم اپنی چوٹ کو دور کر لیتے؟ نہیں۔ کوئی بھی تکلیف بندے کو پہنچتی ہے، وہ بندہ دور نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کا۔ پھر اسی طرح کسی بھی قسم کی تربیت ہو، کسی قسم کا یعنی معاملے کی تدبیر ہو، سب کے اندر انسان وہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے ہر اعتبار سے۔ اور چاہے انسان اس چیز کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، لیکن وہ ہر چیز کے اندر وہ اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، ہر وقت محتاج ہے، کسی بھی وقت وہ اللہ تعالیٰ کی محتاجگی سے دور نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اس چیز کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لو، انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کی طرف ہی محتاج ہو۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی بیان فرما دی کہ اگر محتاجی اپنی ظاہر کرنی ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف آپ نے اپنی محتاجگی کو ظاہر نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غور کریں، رب العالمین نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فقر کو، محتاجی کو، وہ اپنے کس نام کے ساتھ معلق کر دیا ہے؟ لفظ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس فقیری کو، محتاجی کو اللہ رب العالمین نے معلق کر دیا۔ حالانکہ ربوبیت بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی الرب۔ کیونکہ یاد رکھیے فقر کی دو قسمیں ہیں۔ ایک فقر جو ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، وہ تو ہر لحاظ سے انسان کی ضرورت ہے، ہر وقت انسان محتاج ہے، جو ربوبیت کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے انتم الفقراء الی اللہ، الوہیت کی طرف،
کہ تم اللہ کی الوہیت کے محتاج ہو، کہ تم صرف عبادت کرو تو اللہ تعالیٰ کی کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اور یہی عبادت جو ہے یعنی الوہیت والی محتاجی یہ انبیاء کے اندر بھی موجود تھی، اللہ کے رسولوں کے اندر بھی موجود تھی، جو اللہ کے نیک بندے ان کے اندر بھی موجود تھی، اور یہی محتاجی انسان کو کام آنے والی ہے۔ تو اس لیے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم اللہ رب العالمین کے محتاج ہو، اور واللہ هو الغنی، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟ الغنی، بے پرواہ ہے، الحمید، اور سب تعریفوں والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی غنی ہوتا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ غنی ہے لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی کا محتاج ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ایسا غنی ہوں کہ میں کسی کا محتاج بھی نہیں ہوں، اور پھر میں لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہوں، لوگ مجھے فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تمام کمالات، تمام خوبیوں کا مالک بھی میں ہی ہوں، اور ہر مخلوق کو نعمتیں عطا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، تو تعریف کے لائق بھی پھر میں ہی ہوں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے، تمہاری جگہ پر نئی مخلوق لے کر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو جملہ بیان کیا انما تنذر الذین یخشون ربہم، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ڈراوے کو کون لوگ قبول کرتے ہیں، کن لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اگر آپ ان کو ڈراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اور پھر بن دیکھے ڈرنے کے بعد وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور یہ تزکیہ نفس انسان کو خود فائدہ دیتا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کو نہ ہی ہماری عبادت کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین کو اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جو حکومت ہے، سلطنت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی حکومت اور سلطنت چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ما اريد منهم، یہ عبادت اس لیے میں نہیں کروا رہا کہ میں اس کے ذریعے سے ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں ان یطعمون کہ وہ مجھے کھلائیں، میں اس لیے عبادت نہیں کروا رہا کہ اس کی وجہ سے مجھے رزق ملے گا یا مجھے وہ کھلائیں گے۔ ان اللہ هو الرزاق، کیونکہ رزق سب سے زیادہ دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، جو بے حد رزق عطا کرتا ہے، اور ذو القوۃ المتین، جو طاقت والا ہے اور نہایت مضبوط ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں ہمیں یہ جو مزارات نظر آتے ہیں، یہ مزارات کیوں چلتے ہیں؟ لوگ ادھر جاتے ہیں، نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، لوگ وہاں پر جو ہے غیر اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ مزارات پر جانا چھوڑ دے، کوئی بندہ بھی مزار پر نہ جائے، تو کیا ان کا نظام چل سکتا ہے؟ نہیں، وہ کسی کو نہیں دیتے، الٹا وہ لوگوں سے لیتے ہیں کہ جی یہاں پر آ کر تم جو ہے اس کو تم یہ نظر چڑھاؤ، یہ نیاز چڑھاؤ، اس کو تم بکرا دو، اس کو تم گائے دو، اس کو تم یہ دو، اس کو وہ دو، فلاں چیز دو، سونا چڑھاؤ، چاندی چڑھاؤ۔ وہ لے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے اور اس کو کوئی کھلاتا نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ ہم ہیں، اللہ رب العالمین ہمارا محتاج نہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کیا، کیونکہ لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے معبودان باطلہ ہونے کے لیے دلیل کیا پیش کی کہ وہ باطل معبود ہے، وہ معبود حقیقی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے ہیں، وہ دونوں کے دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھاتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین جو ہے کھانا کھلاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح جو ہے انسان وہ اللہ رب العالمین کے در کا ہر وقت محتاج ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ والفقر لی وصف ذات لازم ابدا،
کمل غنا ابداً وصف لہو ذاتی، فرماتے ہیں فقر اور محتاجی میرا وصف ذاتی ہے، یعنی انسان کا جو ذاتی وصف ہے وہ کیا ہے؟ فقر اور محتاجی ہے، اور میری ذات کو ہمیشہ لازم ہے، ٹھیک ہے، کبھی بھی مجھ سے یہ فقر جدا ہونے والا نہیں ہے، اور غنا ہمیشہ اللہ رب العالمین کا وصف ذاتی ہے، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے اوپر مسکنت فقیری نہیں آتی، یہ فقیری اور مسکنت انسان کے لیے ہے، اللہ رب العالمین کے لیے الغنی بے پرواہی ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ وہ حدیث مبارکہ جو بڑی معروف حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ لوگو انی یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے ظلم کو حرام کر دیا ہے اپنے آپ پر، اور تمہارے درمیان میں بھی اس ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو آپس میں ظلم نہ کرو۔ پھر آگے آتا ہے اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے ان کے جن کو میں کھلاتا ہوں، لہٰذا تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب کے سب برہنہ ہو سوائے اس کے جن کو میں پوشاک پہنا دوں، بس تم مجھ سے ہی پوشاک مانگو میں ہی تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو میں تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، تم مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، اور میرے نفع کو بھی نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر، تمہارے انسان تمہارے جنات سب اس شخص کی طرح ہو جائیں جس کے دل میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہے، یعنی جس بندے کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ہو، اور پھر پوری انسانیت پورے جنات سب کے سب وہ اسی طرح ڈرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہ میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں ہوگا کہ سب متقی ہو گئے تو اب اللہ کی بادشاہت کے اندر بڑھاوا ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمہارے انسان اور جنات اس شخص کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے زیادہ فاجر و فاسق ہے، سب سے زیادہ گناہ گار ہے، اور سارے کے سارے گناہ گار اسی طرح ہو جائیں، تو یہ چیز میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں کر سکتی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ ہی ہم سب کا نیک ہونا اللہ کی بادشاہت کے اندر اضافے کا باعث ہے، اور نہ ہی ہمارا سب کا بد ہو جانا، گناہ گار ہو جانا، فاسق ہو جانا، فاجر ہو جانا، گناہ گار ہو جانا اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر کمی کر دے گا۔ نہیں، اللہ رب العالمین ہماری عبادات کا بالکل بھی محتاج نہیں ہے۔ اس کائنات کے نظام چلانے میں اللہ تعالی ہمارا ذرہ برابر بھی محتاج نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور یہ ہمیں تعلیم نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دی، اور سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا تھا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوں کہ میں تیری محتاجی سے نکل جاؤں، میں کہوں کہ جی مجھے اب ضرورت نہیں اللہ تیری، نہیں، ہر وقت اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو کیا کہتے ہیں کہ فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کی طرف رزق کو تلاش کرو، ان معبودان باطلہ کے سامنے جھکنے کو چھوڑ دو، ان سے رزق مانگنا چھوڑ دو، اللہ رب العالمین سے تم رزق مانگو، اللہ تعالیٰ کے ہاں جاؤ، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس ہوئے تو ایک درخت کے نیچے آپ بیٹھے اور آپ نے کیا الفاظ کہے؟ کہا اللہم الیک اشکو، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اے اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اور اپنی تدبیر کی کمی کا، وہوانی علی الناس، اور لوگوں کی بے توقیری کی شکایت کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین، اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا خاص طور پر پروردگار ہے۔ اور پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ، اے اللہ میں تیری رحمت کی طرف امیدوار ہوں،
مجھے میری نفس کی طرف محتاج نہ کر دینا، میری نفس کی طرف یعنی مجھے سپرد نہ کر دینا، میں تیری طرف تیری سپردگی میں آنا چاہتا ہوں۔ فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے سپرد نہ کر، اپنی جان کے سپرد نہ کر، بلکہ اللہ میں تیرا ہی محتاج ہوں۔ اور پھر اسی طرح ایک مشہور آپ نے روایت سنی ہوگی جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میدان عرفات میں اس کلمات کے ساتھ انہوں نے دعا کی، لیکن یہ روایت یاد رکھیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، صرف یہ ضعف کی وجہ سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن الفاظ تو اس کے اندر وہی ہیں۔ اللہم انت تسمع کلامی وتعلم مکانی وتعلم سری وعلانیتی لا یخفى علیک شیء من امری وانا البائس الفقیر المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه اسألک مسألة المسکین اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا وکن بی رؤوفا رحیما یا خیر المسئولین یا خیر المعطین۔ یہ الفاظ جو ہیں درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، تو یہ دعا مسنون سمجھ کے ہم نے نہیں پڑھنی، باقی ویسے اگر پڑھنا چاہیں تو مفہوم کے اعتبار سے یہ دعا درست ہے۔ تو انسان ہر چیز کے اندر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ربوبیت والی محتاجی تو ہر وقت انسان کے ساتھ موجود ہے، یہ اضطراری ہے، اس کے اندر سے کوئی نیک ہے، گناہ گار ہے، مومن ہے، کافر ہے، کبھی بھی وہ نکلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ فقر باعث ثواب بھی نہیں ہے، باعث عتاب بھی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اللہ کے ہاں باعث مدح ہے، کیونکہ ہر انسان کو ہوا کی ضرورت ہے، غذا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، وہ ایک دوسرے کے تعاون کے محتاج ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے جو یہاں پر اللہ تعالی ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ فقر کون سا اختیاری ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ جو انبیاء کرام اور صالحین کا فقر تھا کہ وہ کیا تھی، اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے تھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ انسان اپنا دل اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دے دے، کہے کہ اللہ تو ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، تو میرے دلوں کو دین اسلام پر پھیر دے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے بارے میں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم تجھے ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تھوڑا سا تم ان کی طرف بھی مائل ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی عبدیت کا اظہار کیا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں، کیا کہا، لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَم، لوگو تم اس طرح حد سے نہ مجھے بڑھا دینا جس طرح کہ عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مرتبے سے بڑھا دیا تھا۔ انما انا عبد، میں تو صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے صرف اللہ کا بندہ کہو اور اس کا رسول کہو، میں اللہ کا محتاج ہوں، اللہ رب العالمین میرا محتاج نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے میرے مرتبے سے زیادہ بڑھاؤ، انما انا عبد، میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ یعنی آپ اپنے مقام فقر کو، مقام عبدیت کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ بندہ کب بیان کرتا ہے، جب اس کو کامل طور پر اللہ رب العالمین کی معرفت ہو۔ اور اسی وجہ سے پھر اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن پوری انسانیت پر آپ کو بلند کیا، مقام وسیلہ آپ علیہ السلام کو عطا کیا۔ اور یہ ایسا فقر تھا کہ جو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اس کا محتاج تھا۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کیا نہیں تھا، سلیمان علیہ السلام کے پاس کون سی سلطنت کے اندر کیا چیز موجود نہیں تھی، ہر طرح کی بادشاہت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کس کے محتاج تھے، الوہیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے۔ تو اس لیے انسان ہر وقت اللہ رب العالمین کا محتاج ہے، کس کے اندر، عبادت کے اندر بھی، ربوبیت کے اندر بھی، ہر لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی محتاجگی کو ظاہر نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا، واللہ هو الغنی، اللہ تعالیٰ سب سے بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کوئی اس کی تعریف کرے، کوئی ضرورت نہیں۔ الحمید، وہ تو سب تعریفوں والا ہے، اس کو تعریفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
کائنات میں جتنی بھی تعریفیں ہیں وہ پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو تو تعریف کی ضرورت نہیں۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی مفہوم کو مکمل کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ پر کوئی اور مخلوق لے کر آ جائے تو اللہ تعالیٰ پر کوئی یہ مشکل نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ پر کسی اور کو لے کر آ جائے، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح نہیں بنیں گے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں جو محفوظ رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر نہیں گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی مجبوری نہیں ہے کہ نافرمانی ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، بغاوت کرتے چلے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ختم کرے گا تو یہ کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، اللہ کی بادشاہت ختم ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وہ آپ کا رب جو ہے الغنی، بے پرواہ ہے، اور ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ وہ اپنی رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے رہا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو لے کر جا سکتا ہے تمہارے بعد، جو وہ لے کر آئے، جس کو چاہے لے کر آئے۔ جس طرح تمہیں پیدا کیا دوسری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہیں ختم کرنے پر کوئی بھی اللہ رب العالمین کی محتاجی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی مشکل ہے۔ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سب کے سب اور جو کوئی زمین کے اندر مخلوق موجود ہے سب کے سب کفر کر لو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ تعالیٰ بے حد بے پرواہ ہے اور بے حد تعریف والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ اور اگر تم اپنی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو، شکر کرتے ہو، شکر گزاری کرتے ہو، تو اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ملتا، تمہیں ملے گا۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے اس کی شکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دینا ہے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا تخت لایا گیا پلک جھپکنے سے پہلے، تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، اللہ نے مجھے آزمایا ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب بالکل بے پرواہ ہے اور وہ بہت کرم والا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لنفسی، جو محنت کرے گا کوشش کرے گا وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے، تمام جہانوں سے اللہ تعالیٰ بالکل بے پرواہ ہے۔ یعنی ہمارا نیک ہو جانا اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، ہمیں فائدہ ہے، اور اگر ہم کوئی برائی کریں گے تو اس کا نقصان بھی ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اور اسی طرح سنن ابو داود کے اندر روایت موجود ہے، نبی علیہ السلام جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو اس خطبے کے اندر آپ یہ الفاظ کہتے تھے فقط غوا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقط غوا ولا یضر الا نفسہ، وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دے رہا ہے، ولا یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے رہا۔ نافرمانی سے انسان سمجھتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو نقصان ہے، نہیں۔ یاد رکھیے نافرمانی کے باوجود اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہلاک نہیں کر رہا، تباہ نہیں کر رہا، تو اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک ہمیں مہلت دینا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اس مہلت سے انسان کو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اس میں بھی وہ پہلے والا ہی مضمون ایک طریقے سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات میں، تمہاری اطاعت میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ تمہاری عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو نیست و نابود کر دے، ختم کر دے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عبادت کو قبول نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین کو اس کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی نفس، کوئی جان کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر کے بیان کر دی، کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہماری راہ پر چل پڑو، اگر ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے،
اگر تمہیں کوئی خطرہ ہے تو وہ ساری ذمہ داری ہم قبول کرتے ہیں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، کافر لوگ کیا کہتے تھے ایمان والوں سے؟ اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے پر چلو، پیروی کرو اس کی، ولنحمل خطایاکم، ہم تمہاری غلطیوں کو اٹھا لیں گے، وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، اللہ فرماتے ہیں وہ ان کی غلطیوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں، انہم لکاذبون، یقیناً وہ اس کے اندر جھوٹے ہیں۔ اور اسی طرح ابو حیان انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ وہ کہا کرتا تھا اکفروا بمحمد، محمد علیہ السلام کے ساتھ نعوذ باللہ کفر کرو، وعلی وزرکم، تمہارا جو اس کا گناہ ہوگا وہ میرے ذمہ ہے، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح فرما دیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی ذمہ داری کو قبول کر لیں گے، ایک دوسرے کے سفارشی بن جائیں گے، کوئی ہیلا بہانہ لگا کر مجرم کو چھڑا لیں گے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن اس طرح کا کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون، کوئی نفس کسی کے کام نہیں آئے گی، کوئی عدل ہے، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی شفاعت نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اس دن سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ڈر جاؤ جس دن باپ اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گا، اولاد اپنے باپ کے کام آنے والی نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں سے، باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، ہر ایک سے بھاگ رہا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اس دن اپنی ہی پڑی ہوگی، اس کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور سیدنا اکرمہ یہاں پر ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے سے قیامت والے دن کہے گا تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیسا مشفق باپ تھا، وہ اقرار کرے گا، وہ کہے گا آپ کے بڑے احسانات ہیں مجھ پر۔ باپ کہے گا کہ چلو مجھے مثقال ذرہ کے برابر نیکی، اب کوئی زیادہ نہیں مانگ رہے، مثقال ذرہ کے وزن جتنی، وہ کہتا ہے مجھے نیکی چاہیے، میری اس سے نجات ہو جائے گی۔ بیٹا کہے گا ابا آپ نے بہت تھوڑی سی چیز مجھ سے طلب کی ہے، اور اگر میں وہ آپ کو دے دوں گا تو مجھے وہ ڈر ہے جو حالت آپ کی ہے کہیں میری بھی وہ حالت نہ ہو جائے، یعنی وہ کچھ بھی نہیں دے گا۔ پھر وہ بندہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، وہ بھی یہی کہے گی، پھر اسی طرح چلتے بیٹے کے پاس، چلتے چلتے ہر ایک کے پاس جائے گا، کوئی بھی اس کے کام آنے والا نہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبے میں یہ بات بیان فرما دی تھی، لا یجنی جان الا علی نفسہ، کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا بوجھ اسی پر ہوگا، کسی اور پر نہیں۔ لا یجنی والد علی ولدہ ولا مولود علی والدہ، نہ باپ کا گناہ بیٹے پر، نہ بیٹے کا گناہ باپ کے اوپر ہوگا، کوئی بھی کسی کا نہیں۔ پھر اس دن انسان چاہے گا کہ وہ ہر ایک چیز کو دے دے، اپنے پورے قبیلے کو دے دے، سب کچھ دے دے۔ لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، جو کچھ زمین میں مخلوق ہے، جو کچھ موجود ہے، سب کچھ اللہ تو لے لے، مجھے آج بچا لے۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں۔ تو اس دن کوئی بھی کسی کا بوجھ کسی اعتبار سے اٹھا نہیں سکتا۔ ہاں اگر کسی بندے نے کسی کو گمراہ کیا ہے، اس کو سیدھے راستے سے غلط راستے پر لے کر گیا، تو پھر یاد رکھیے وہ اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن تاکہ یہ اپنا پورا بوجھ اٹھا سکیں۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ، اسی طرح ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھائیں جن کو انہوں نے گمراہ کیا بغیر علم، اور یہ گمراہ بغیر علم کی وجہ سے کیا تھا۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بوجھ اٹھایا ہے یہ بہت برا بوجھ انہوں نے اٹھایا۔ من سن سنتا حسنتا کان لہ اجرھا واجر من عمل بها، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو بندہ کوئی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو اس شخص کو اس پر اجر ملے گا، اور جو بھی عمل کرے گا اس کے مطابق اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، اور اس کے اجر میں سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح ومن سن سنتا سیئتا، جو بندہ کوئی برا کام جاری کرے گا، کان لہ وزرھا، تو اس بندے پر اس کا بوجھ ہوگا، ووزر من عمل بها، اور جو کوئی بھی وہ عمل کرے گا اس کا بھی بوجھ اس کے اوپر ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے ہے بوجھ کیونکہ اس بندے نے یہ کام
کیا ہے، اس کو جاری کیا ہے، اس کی طرف اس نے اس کی رغبت دلائی ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے ان میں سے ایک حصہ ابن آدم کو، آدم کے اس بیٹے کو جس نے قتل کیا تھا، اس میں سے ایک حصہ اس کو ملے گا۔ کیوں؟ اول من سن القتل، کیونکہ سب سے پہلے جس نے قتل کی ابتدا کی تھی یہ وہی ہے۔ اب قرآن مجید کی کچھ آیات کا آپس میں تعارف ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ نے پڑھا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ بوجھ اٹھا رہا ہے، بوجھ اٹھا رہا ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ یہ آپس میں ٹکراتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو برائی کا موجد ہوگا تو پھر اس کی جو پیروی کرنے والے لوگ ہوں گے ان کا وہ بوجھ اٹھائے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کا بوجھ اٹھا کر ان کو آزاد کر دے گا، نہیں، وہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، ان کے بوجھ میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ وہ مکمل اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر وہ بلائے گی کہ جی میں بوجھ سے لدی ہوئی ہوں، تھوڑا سا بوجھ میرا اٹھا لو، لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اللہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ بھی کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو تسلی دی، حوصلہ افزائی کی، فرمایا کہ آپ نے ان کو دلائل اور براہین کے ساتھ سمجھا دیا ہے، آپ کے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے ڈرتا ہے بن دیکھے، جو ذکر کی پیروی کرتا ہے، صرف اس کو ڈرانا فائدہ دیتا ہے، کافر کو ڈرانا آپ کا فائدہ نہیں دیتا۔ انما انت منذر من یخشاھا، آپ صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بالغیب بن دیکھے اس کے دو مفہوم ہیں اور دونوں کے دونوں درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان ڈرتا ہے، اور دوسرا تنہائیوں میں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل پر وہ رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو انسان نے دیکھا نہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی اس کو مانتا ہے، اور علیحدگی میں ہوتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ آپ کا ڈرانا ان کو نفع دیتا ہے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیبی بن دیکھے۔ اور پھر جو بن دیکھے لوگ ڈرنا چاہتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفت بیان فرمائی، وہ پھر کیا ہے، صرف زبان سے نہیں ڈرتے بلکہ نمازوں کو قائم کرتے۔ اور اس کو علماء نے یہ بیان کیا کہ جو بندہ نماز کو قائم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے وہ بندہ ڈرنے والا ہو جاتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سورہ مومنون کی ایک آیت ہے، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، کہ وہ لوگ جو کچھ دیے گئے ہیں، یؤتون ما آتوا، جو کچھ وہ دیے گئے وہ ادا کرتے ہیں اور ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، وہ اللہ سے بھی ڈرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس سے مراد الذی یصلی و یصوم، وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، وہو یخاف اللہ عز وجل، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا صرف دعویٰ نہیں کرنا بلکہ حقیقی طور پر عمل کے ذریعے سے بھی انسان نے پھر ثابت کرنا ہے، اور نماز اس کے اندر سب سے بہترین ہے جو انسان کو اس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ومن تزکا، اسی مفہوم کو اللہ تعالیٰ آگے پورا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نصیحت کو سن کر شرک کو چھوڑ دیتا ہے، کفر کو چھوڑ دیتا ہے، فسق و فجور کو چھوڑ دیتا ہے، بدعات کو چھوڑ دیتا ہے، ہر طرح کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو فإنما يتزکیٰ لنفسہ، اس کا پاک ہونا، تزکیہ کرنا وہ اپنے نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، قد افلح من زکاھا وقد خاب من دساھا۔ تو یعنی اس کے اندر دو احتمال ہے، ایک تو یہ ہے کہ انسان جو معصیت سے بچ کر اللہ کی اطاعت والی راہ اختیار کرتا ہے وہ یقیناً اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس کو اللہ رب العالمین اس چیز کی توفیق دے دیتے ہیں وہی بندہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے، اس کے علاوہ
نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسان کو بتا دیا اگر تم تزکیہ اختیار کرو گے، نمازوں کو قائم کرو گے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی تمہیں اس کی جزا دینی ہے اور قیامت والے دن بھی جزا دینی ہے۔ اور اگر تم کفر و فسوق کی نجاست میں ہی اپنے آپ کو ڈال کے رکھتے ہو، شرک کے اندر، کفر کے اندر، بدعات کے اندر، تم ان ساری چیزوں کو نہیں چھوڑتے، نافرمانیوں کو نہیں چھوڑتے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے پاس تم نے جانا ہے، رب العالمین نے تم سے پھر اپنا حساب و کتاب لینا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف تمہارا پلٹنا ہے۔ اور یہاں پر اشارہ بھی ہے اس طرف کہ آخرت کی طرف، جس کا وہ بار بار انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثابت کر دیا۔ خلاصہ کلام کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دی ہے کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا کسی بھی اعتبار سے انسان محتاج نہیں، ٹھیک ہے۔ ربوبیت والی محتاجگی تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ہر وقت انسان کو لاحق ہے، کسی بھی وقت وہ اس سے جدا ہونے والی نہیں ہے، اور وہ جو محتاجی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی نہیں۔ اصل مطلوب کیا ہے؟ الوہیت والی، اللہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی نہیں۔ اگر مانگنا ہے وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ٹھیک ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ لَمْ يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، پوری امت جمع ہو کر نفع پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا وہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اور اسی محتاجی کی انسان کو ضرورت ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے نہ ہماری عبادات کی ضرورت ہے، نہ ہی ہماری تعریفوں کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی اور چیز کی، نہ اس سے ہمارے اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ کمی ہونے والی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اس چیز کو انسان پلے باندھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار لے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔